جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ اچھا، آواز اگر میری آ رہی ہے تو کوئی ایک اسٹوڈنٹ بتا دے۔ ابھی تک 9 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آن لائن ہیں، 10 ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، امید ہے آپ لوگوں کی عید جو ہے وہ انشاءاللہ اچھی گزری ہوگی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ مصروفیت کی وجہ سے جو لیب ٹاسک دیے گئے تھے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکے ٹائم پہ، تو اس کے لیے پھر یہ کل تک کا ٹائم ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ بنائے ٹاسک تو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہوں گے، صرف اپلوڈ کرنے۔ تو وہ جو اپلوڈ کی آپشن ہے وہ میں ابھی لیکچر کے بعد جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دوں گا، کل تک آپ کو ٹائم مل جائے گا، تو کل تک آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو نوٹس ریسنٹلی جو آیا ہے وہ میں نے ایک دفعہ اس کو ویسے دیکھا تھا، آپ لوگوں کو بھی مل گیا ہوگا، اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں نوٹس کے مطابق جو آپ لوگوں کا سیشن ہے اس کا لکھا ہوا ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہیں وہ 15 جون سے لے کے 9 اگست تک کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو تھیوری کا پورشن آلریڈی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیب سیشن بھی میکسیمم 2 ہونے تھے، مطلب نیکسٹ ویک ایک ہونا تھا آپ کا، اس کو ہم ایسا کریں گے پرسوں کر لیں گے، تو آپ ود ان ٹائم جو ہے آپ کا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے یہ کیا کہتے ہیں 2 سپٹمبر سے لے کے 8 سپٹمبر تک آپ کے جو ہارڈ ویئر پہ جو پرفارمنس دکھانی ہے، جو بھی پروجیکٹ ہے یا جو لیب ٹاسک ہیں جو ہارڈ ویئر پہ آپ نے دکھانے ہیں، وہ 2 سپٹمبر سے 8 سپٹمبر تک آپ لوگوں نے دکھانے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا ایگزام ویک ہے وہ 9 سے لے کے 14 سپٹمبر تک ہے۔ تو مطلب آپ کی یہ 10 اگست سے لے کے آنورڈ 1 سپٹمبر تک 1 سپٹمبر تک آپ کی جو ہیں وہ پریپریشن لیو ہوں گی۔ تو یہ آپ لوگوں کا اس طرح سے ہم فالو کریں گے۔ اچھا، لیب ٹاسک جو آپ لوگوں کے لیے میں نے ابھی سلیکٹ کیے تھے وہ میں اسکرین شیئر کر دوں پہلے۔ اچھا، یہ اسکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے 13 تک جو ہیں وہ کور کر لی ہیں، کنٹرولنگ آف سرو موٹر۔ اس میں یہ ریمیننگ 4 ٹاسک جو ہیں مزید ہم کر لیں گے۔ اس میں کنٹرولنگ آف اسٹیپر موٹر، یہ مور لیس تقریباً سیم ہی ہوگی جو آپ نے سرو موٹر کے لیے کی ہے۔ اس کے علاوہ پش بٹن ہے، یہ بھی تھیوری میں جو آپ نے پروگرامنگ کی ہے وہی تقریباً ہوگی، مطلب آپ نے پش بٹن کا اسٹیٹس جو ہے وہ انڈیکیٹ کروانا ہے ایل ای ڈی سے کہ وہ آپ کا پش بٹن جو ہے وہ پریس ہوا ہوا ہے یا وہ ریلیز ہوا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 2 ٹاسک، 2 لیب ٹاسک جو ہیں وہ کر لیں گے ایل سی ڈی ڈسپلے کے لیے اور ایک 7 سیگمنٹ ڈسپلے کے لیے۔ تو اس میں چاروں ٹاسک ایک ہی سیشن میں آئی تھنک کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، تو ہم ایسا کرتے ہیں آج کے سیشن میں اسٹیپر موٹر کا دیکھ لیتے ہیں۔
کنٹرولنگ آف اسٹیپر موٹر اور پش بٹن کا دیکھ لیتے ہیں. یہ ہوپ فلی کیونکہ آپ لوگ بھی میرے خیال سے عید کے بعد مصروفیت کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے, تو آج تھوڑا برڈن تھوڑا کم ہی رکھتے ہیں. باقی یہ ہم پرسوں ایک سیشن کریں گے, اس میں یہ ریمیننگ پارٹ جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیں گے. اس میں ایک اور چیز جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا, بلکہ ٹھیک ہے پروٹیس بھی چلتے ہیں. پروٹیس میں ایک سیکنڈ ذرا اوپن کر لوں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ پروٹیس والی ونڈو اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو بتا دیں ذرا. ہاں اس سب نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا, اس میں وہی لاسٹ سیشن میں جس طرح ہم نے نیو پروجیکٹ بنایا تھا, نیو پروجیکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جس ڈائریکٹری میں پروجیکٹ کو سیو کرنا ہے وہ آپ براؤز کر کے اپنا جو روٹ فولڈر ہے وہ آپ سلیکٹ کریں. اور یہاں کو بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی نیو فولڈر نہیں بنائیں گے تو آپ کی جتنی پروجیکٹ کی فائلز ہیں, کوئی 3-4 فائلز جو ہیں وہ ایڈیشنل بن جاتی ہیں. کوئی بیک اپ فائل ہوتی ہے, جب سمولیشن آپ اس کو رن کرتے ہیں تب ایک اور فائل بن جاتی ہے, تو وہ پھر ایک ہی فولڈر میں مطلب وہ اسکیٹرڈ ہو جائیں گی. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں جو روٹ فولڈر ہے آپ کو اس میں آپ ایک مزید نیو فولڈر بنائیں اور نیکسٹ لیب کا اس کا نام دے دیں. اور اگر اس کو اسپیسیفائی کرنا ہے اپنی آسانی کے لیے تو آپ اس کو بریکٹ میں نام بھی لکھ لیں تاکہ بعد میں آپ کو سرچ آؤٹ کرنے میں پرابلم نہ ہو. اچھا, یہ ہم نے فولڈر سلیکٹ کر لیا ہے. باقی آپشن ویسے ہی رہنے دیں. اور ڈیفالٹ آپشنس پہ اس کو آگے نیکسٹ کرتے ہیں. یہاں بھی نو فرم ویئر پروجیکٹ, اور اس کو فنش کر دیں. اچھا, یہ ونڈو یہ نیو پروجیکٹ کی اوپن ہو گئی ہے. اب یہاں ہم نے اسٹیپر موٹر لگانی ہے, تو سب سے پہلے تو آرڈینو کا کوئی بھی ٹاسک ہے تو آپ نے آرڈینو کو یہاں سرچ کر لیں. لائبریری اگر آپ نے امپورٹ کر لی ہے تو یہاں سے آرڈینو یونو جو ہے سمپل, یہ آپ لوگ سلیکٹ کر لیں. آرڈینو ایک تو کمپوننٹ اس میں چاہیے ہوگا, دوسرا اس میں پارٹ لسٹ میں جا کے لاسٹ ٹائم جس طرح کیا تھا کہ ہم نے موٹر ڈرائیونگ سرکٹ جو ہے یا ایچ برج جو ہوتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے موٹر کے لیے. اس کو بائی نیم اگر سرچ کر لیں, اس کا تھا L298. یہ اویلیبل ہے. یہ ایک لگا دیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اسٹرنگ چاہیے ہوگی. اسٹیپر موٹر
یہ بائی سلیکٹ کرنا ہے کہ دونوں ڈائریکشن میں موو کر سکے یہ اچھا اب آپ جو کوڈنگ کریں ابھی ونڈو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے یہ ہے کہ آرڈینو پہ جو آرڈینو بورڈ آپ نے امپورٹ کیا ہے اس کے سینٹر میں آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے، ڈبل لیفٹ کلک ڈبل لیفٹ کلک کریں گے اور یہاں آپ کو رائٹ سائڈ پہ تیسری آپشن ملے گی ایڈٹ فرم ویئر، ایڈٹ فرم ویئر پہ آپ کلک کریں تو اس میں ونڈو آنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نیو فرم ویئر پروجیکٹ کی جو پاپ اپ ونڈو آ رہی ہے اس کو آپ نے ڈیفالٹ آپشنس بھی اوکے کر دینا ہے، کیونکہ پہلے سے ہی آرڈینو اس نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، بورڈ بھی اس نے سلیکٹ کر لیا ہے اور یہ آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ اچھا یہ اسٹیپر موٹر کا ایک لائبریری جو ہے وہ اویلیبل ہے، اچھا اس میں اسٹیپر موٹر کے نام سے ایک اچھا اس میں اسٹیپر موٹر کے لیے ایک لائبریری جو ہے اویلیبل ہے، لائبریری امپورٹ کرنے کے لیے انکلوڈ کی کمانڈ ہم یوز کریں گے۔ انکلوڈ کی کمانڈ اور پھر آپ اینگل بریکٹ یوز کر کے اسٹیپر ڈاٹ ایچ کے نام سے اس کی ایک لائبریری فائل اویلیبل ہے۔ اچھا اسٹیپر موٹر کا ہم نے جو تھیوری میں ایک پروگرام سمپل بنایا تھا وہ ہم نے شاید لائبریری فائل کے بغیر بنایا تھا، اس میں ہم نے سمپلی اس کی ڈائریکشن کو پولیرٹی چینج کر کے ہم نے ریورس کیا تھا اور ایک پن اس کی سگنل کی تھی، مطلب ایک سگنل کی پن تھی اور باقی دو پولیرٹیز کی تھی، پولیرٹی کو ہم ریورس کر کے ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہی کام آپ جو موٹر ڈرائیونگ سرکٹ ہوتا ہے یا ایچ بریج ہوتا ہے اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسٹیپر موٹر کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیپس میں موو کرتی ہیں، جس کے ایک ریولوشن میں سرٹن اسٹیپس ہوتے ہیں، تو یہ
لیٹس سپوز اس کے جو ایک ریولیوشن ہے اس میں آپ کے پاس تقریباً 200 اسٹیپس ہیں. ویریبل آپ ڈیفائن کر لیں اسٹیپس پر ریولیوشن. اس کو آپ لوگ ابھی صرف دیکھ لیں, یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو میسیج میں بھیج دوں گا, تو آپ جسٹ کاپی پیسٹ اس کو کر لیجیے گا. اسپیس دے دیتے ہیں اس میں. اچھا اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے. اچھا اب اسٹیپر موٹر جیسے آپ نے سرو موٹر کے لیے کیا تھا کہ ایک سرو موٹر جو آپ نے اٹیچ کرنی ہے اس کے نام سے ایک ویریبل ڈیفائن کیا تھا, اور اس ویریبل سے آپ اس ہیڈر فائل کے اندر جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں, جو کمانڈس ہیں اٹیچ کرنے کی یا رائٹ کرنے کی, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی جو بھی ہیڈر فائل کا نیم ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اور لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی اسٹرینج ہے کہ یہ اسٹیپر ہیڈر فائل ہے تو اس کو بولڈ ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس کو بھی ایسے ہی چلاتے ہیں. کلر اس کا چینج ہونا چاہیے تھا ویسے. کے نام سے ایک ویریبل ڈیفائن کر لیں, یا مائی اسٹیپر یا سمپل موٹر کے نام سے کر لیں. اچھا اس کے پیرنتھیسس میں جو ہے جو آپرینٹس آئیں گے اس میں فرسٹ آپرینٹ جو ہے وہ تو آپ کے اسٹیپس ہوں گے. اسٹیپس جو بھی ویریبل کا نیم دیا ہے, اسٹیپس پر ریولیوشن یہاں ہم نے نیم دیا ہے. نیم جو ہے یہ ایگزیکٹلی سیم ہونا چاہیے. نیکسٹ جو ہے اس میں جو ہیں 4 پنس جو ہیں اس میں یوز ہوں گی, جو آپ کی یہ اس کو اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ان پٹ 1 2 3 4, تو یہ 4 پنس کے لیے آپ نے آرڈینو کی کوئی پن بتانی ہے کہ کون سی ڈیجیٹل پنز ہوں گی جس پہ آپ نے یہ جو آپ کا ایچ برج ہے اس کی 4 پنس کو اٹیچ کرنا ہے. مطلب اس کی 4 پنز ہیں تو وہ اس کو دونوں ڈائریکشن میں روٹیٹ کروانے کے حساب سے جو ہے وہ یہ کنیکٹ کرنی ہوں گی. تو اس میں پن نمبر اگر آپ دیکھیں ڈیجیٹل جو ہیں یہ یہاں سے 4 پنز جو ہیں 7 6 5 4, یہ 4 پنز جو ہیں یہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں.
تو یہاں پن نمبر 4، پن نمبر 5، 6، 7۔ آلٹرنیٹلی آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان پنس کو کوئی نیم دینا چاہیں تو آپ کانسٹنٹ انٹیجر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ان پٹ 1 کو آپ پن نمبر 4 کو آپ اسائن کر دیں ان پٹ 1، پن نمبر 5 کو نیم دے لیں ان پٹ 2، اسی طرح پن نمبر 6 کو جو ہے ان پٹ 3 اور پن نمبر 7 کو ان پٹ 4، اور پھر یہاں پھر آپ ڈائریکٹ پن نمبر یوز کرنے کے بجائے ان کے نیم یوز کریں گے۔ تو یہ ڈکلیریشن تھی، اور اب سیٹ اپ میں ہم نے بتانا ہوگا کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کا، تو اس میں جیسے سرو موٹر میں ہوتا ہے کہ آپ جس پن پہ سرو کنیکٹ کرتے ہیں وہ آپ پن موڈ کے تھرو اس کو نہیں کرتے، آپ اس کو کر لیتے ہیں سرو ڈاٹ اٹیچ کے نام سے کمانڈ ہوتی ہے، وہ آپ یوز کر لیتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے جو ویریبل کا جو نیم دیا ہے اسٹیپ پر، اس میں کمانڈ آپ کے پاس ہوگی سیٹ اسپیڈ۔ اور بریکٹ میں جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے اس میں بتانا ہے کہ ایک سٹیپ میں ٹوٹل مطلب 1 گو میں ٹوٹل کتنے سٹیپس جو ہے موٹر کور کرے۔ ٹوٹل 200 ایک ریولوشن میں، تو ایک دفعہ میں وہ کتنے سٹیپس جو ہے وہ کراس کرے۔ تو لیٹس سپوز اگر ہم یہاں 200 ہے، اس کو اگر 50 کر لیتے ہیں، تو یہ ایک سٹیپ میں 50 سٹیپس جو ہے وہ کور کرے گی، اور اس کے بعد 4 ٹائمز جب کرے گی تو یہ 1 ریولوشن اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اسی کو آپ ایٹ دا سیم ٹائم اگر سیریل مانیٹر پہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں اس کو انیشلائز کروا لیں سیریل ڈاٹ بگن، اور اس کا ڈیفالٹ باڈ ریٹ جو ہے وہ 9600۔ اچھا، اب لوپ میں اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ سیریل مانیٹر پہ اگر کلاک وائز روٹیٹ کروا رہے ہیں تو کلاک وائز پرنٹ کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد موٹر جو ہے وہ آپ کی کلاک وائز موو کرے گی، اور جب آپ نے اینٹی کلاک وائز اس کو موو کروانا ہے تو آپ سیریل مانیٹر پہ پرنٹ کروا دیں اینٹی کلاک وائز، اور کمانڈ دے دیں اینٹی کلاک وائز موو کروانے کے لیے۔ تو یہاں اس لائبریری فائل سے آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ اس میں ہمیں پولیرٹی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس میں جو آپ نے اسٹیپس پر ریولوشن جو آپ نے اس میں انپٹ دیا 200، اگر یہ آپ پازیٹیو میں یوز کریں گے تو وہ کلاک وائز روٹیٹ کرے گی، اگر یہ آپ نیگیٹو میں اس کو کر دیں گے مطلب سمپلی مائنس سائن لگا دیں گے تو یہ اینٹی کلاک وائز موٹر روٹیٹ کرنا شروع کر دے گی۔ اس میں پہلے ہم سیریل مانیٹر پہ پرنٹ کروا دیتے ہیں کہ سیریل ڈاٹ پرنٹ پیرنتھیسز میں اگر آپ وداؤٹ انورٹڈ کوماز لکھیں گے تو وہ ویریبل کنسیڈر کرے گا اور اس کی ویلیو پرنٹ کرے گا، اگر انورٹڈ کوماز کے اندر کچھ لکھیں گے تو وہ جو بھی اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے وہ آپ کی ایز اٹ از پرنٹ ہو جائے گی۔ اب اس کو کلاک وائز ہم نے روٹیٹ کروانا ہے تو اس کو ہم نے کلاک وائز پرنٹ کروا لیا ہے۔
اور اس کے لیے کمانڈ ہے اسٹیپ پر جو بھی آپ نے ویریبل کو نیم دیا ہوا ہے ڈاٹ اسٹیپ اور اسٹیپ کے اندر آپ نے بریکٹ میں ویریبل کا نیم لکھنا ہے جو ٹوٹل نمبر آف اسٹیپس پر ریولیوشن، تو وہ ہیں آپ کے اسٹیپس پر ریولیوشن. ٹھیک ہے، اب اس کمانڈ سے کیا ہوگا، پہلے تو سیریل مانیٹر پہ پرنٹ ہو گیا کہ کلاک وائز روٹیٹ کرے گی اور اسٹیپ پر ویریبل کا نیم ہے ڈاٹ اسٹیپ اور اسٹیپس پر ریولیوشن. اب یہ 200 جو ہے یہ آپ کی 200 اسٹیپس ہیں، یہ کمپلیٹ روٹیٹ کرے گی کلاک وائز، اور ایک اسٹیپ میں یہ آپ کی جو ہم نے اسپیڈ سیٹ کی ہوئی ہے کیونکہ یہاں سیٹ اپ میں، تو ایک ٹائم میں یہ 50 اسٹیپس موو کرے گی اور اس طرح 200 اسٹیپس جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گی. اس کے بعد آپ لوگ تھوڑا سا اگر پاز کرنا چاہیں، مطلب ایک دفعہ کلاک وائز روٹیٹ ہو گئی اس کے بعد تھوڑا سا گیپ آ جائے تو ڈیلے کی کمانڈ یوز کریں. اور یہاں ملی سیکنڈ میں ان پٹ دینی ہے 1000 مینس 1 سیکنڈ، تو ہم اس کو 300 ملی سیکنڈ کے لیے پاز کرتے ہیں. 300 ملی سیکنڈ کے بعد وہ ہم اگلی کمانڈ اس کو دیتے ہیں. سیریل ڈاٹ پرنٹ اور یہاں ہم اینٹی کلاک وائز اور وہی کمانڈ آپ نے دوبارہ یوز کرنی ہے اسٹیپر ڈاٹ اسٹیپ. اور یہاں جو چینج آئے گا صرف وہ آپ نے یہ اسی ویریبل کو آپ نے لکھنا ہے. اور شروع میں آپ نے اس کے مائنس سائن لگا دینا ہے. تو اب یہ کنسیڈر ہوگا -200. -200 مینس کہ اب یہ ریورس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرے گی اور روٹیٹ کرنے کے بعد تو دوبارہ سے 300 ملی سیکنڈ کے لیے ہم پاز کرتے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہ کلاک وائز روٹیٹ کرے، پھر ایک دفعہ اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کرے. اینٹی کلاک وائز کے بعد بھی تھوڑا سا گیپ آئے گا، اس کے بعد پھر کلاک وائز روٹیٹ کرے گی. تو اس کو یہ سمپل ہی رکھتے ہیں، باقی ایک دفعہ چل جائے پھر آپ اس کو مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. کنیکشن جو ہیں پن نمبر ہم نے 4 5 6 7 پن نمبر 4 5 6 7 ہم نے کنیکٹ کرنی ہے ان پٹ سے. پن نمبر 4 جو ہے پن نمبر 4 کو لگا دیں ان پٹ 1 پہ، 5 کو لگا دیں ان پٹ 2 پہ، کنیکشن مکس کر 6 کو لگا دیں ان پٹ 3 پہ. یہ ریڈ ڈاٹ جب آئے گا تب آپ نے اس کو کلک کرنا ہوگا. 7 کو لگا دیں ان پٹ 4 پہ.
یہ ویزیبلٹی تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے اس میں، مطلب یہ جو کنیکشنز ہیں یہ تھوڑے سے اوور لیپنگ ہو رہی ہے، تو یہ آپ اس کو تھوڑی سی سیٹنگ جو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کہ جو پنس ہیں اس کو، جو ہم نے 4 کو انپٹ 1 پہ لگایا، 5 کو انپٹ 2 پہ، پھر 3 پہ، اس کو آرڈر بے شک ریورس کر دیں کہ 7 کو انپٹ 1 پہ لگا دیں، 6 کو انپٹ 2 پہ لگا دیں، تو بہرحال وہ آپ کی مرضی کر سکتے ہیں اس کو۔ ایک اس میں یہ وی سی سی جو ہے اس کے لیے ہمیں یہاں سے اس میں 2 آپشن ہیں، یا تو پلیس میں جا کے ٹرمینل، یا یہ ٹرمینل کا آپ سمبل دیکھ لیں، اس کو آپ یہاں بھی ٹرمینل کا سمبل لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں کلک کریں گے، پاور، یہ پاور آپ نے پلیس کر دی، اور ایک ہمیں چاہیے ہوگا گراؤنڈ۔ یہ گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے گراؤنڈ کنیکٹ کر دینا ہے، اور وی سی سی کے ساتھ وی سی سی پاور کنیکٹ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو وی ایس ہے اس کو بھی ہمیں پاور دینی ہوگی، تو یہ آپ ایک ہی پاور جو ہم نے پلیس کی ہے اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کر دیں، اور اس کے علاوہ انیبل پنز ہوتی ہیں، انیبل پنس کو بھی ہمیں ہائی کرنا ہوگا، تو ان دونوں کو پہلے شارٹ کر لیں اور اس کو پاور کے ساتھ کنیکٹ کر دیں۔ باقی یہ 2 پنس جو ہیں یہ سینس اے اور بی، ان دونوں کو بھی ہمیں گراؤنڈ کرنا ہوگا، تو یہ اس طرح سے اس کے کنیکشن ہوں گے۔ اور رائٹ سائڈ پہ جو ہیں یہ آپ 4 کنیکشن ان کے 4 اینڈس پہ لگا دیں، 4 اینڈس جو ہیں یہ پہلے پن نمبر 2 کو آپ فرسٹ جوائنٹ پہ، پھر 3 کو سیکنڈ، اسی طرح آؤٹ پٹ 3 کو آپ تھرڈ پن پہ، اور آؤٹ پٹ 4 کو کنیکٹ ہو گئی، کنیکشن آئی تھنک یہ کمپلیٹ ہے۔ اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کوئی ایرر تو نہیں آ رہا۔ ابھی آئی تھنک یہ لوڈ ہو رہا ہے، اس کو پہلے یہ بلڈ کرے گا سورس کوڈ کو، اس کے بعد پھر یہ سیمولیٹ کرے گا۔ یہ کوڈ میں آپ لوگوں کو میسیج میں سینڈ کر دوں کہ آپ لوگ اس کو بے شک کاپی پیسٹ کر لیں۔ اس میں آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر یہ کنیکشن کر لی ہیں تو وہ کوڈ ٹائپ بھی کر لیا ہے، یا اگر نہیں کیا تو میں نے میسیج میں سینڈ کیا، اس کو کاپی پیسٹ کر کے اس کو چلا کے دیکھیں کہ آپ کے پاس رن ہو رہے ہیں۔ جی سر چل گیا۔ اچھا، میرے
پاس یہ لوڈنگ ابھی تک ویٹ پہ لگا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ ایک دفعہ موٹر جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ روٹیٹ کرے گی, مطلب کلاک وائز, اور ایک دفعہ اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کرے گی. تو یہ اس میں مزید جو ہے موڈیفیکیشن تھوڑی بہت جو ہم وہ ٹاسک میں آپ کو میں کوئی اس سے ملتا جلتا ٹاسک دے دوں گا. تو اسٹیپر موٹر کو ایک آپ یہ ایچ پی جو ہے L298 اس سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آئی تھنک ایک اور بھی اویلیبل ہے پارٹ لسٹ میں. اگر جائیں آپ صرف اسٹیپر لکھیں تو وہ ایک ہوتا ہے L297 کے نام سے. تو وہ آپ ہوم ورک پریکٹس کے طور پہ L297 کے نام سے ایک آئی سی دی ہوئی ہے. تو اس کو بھی آپ تھوڑا ہوم ورک ٹاسک کے طور پہ جو ایچ پی جو آپ نے L298 لگایا ہے یہ ریپلیس کر کے اس کو دیکھیے گا اس میں موٹر چلتی ہے یا نہیں. آئی تھنک یہ شاید سیمولیٹ ہو گئی ہے. ہاں یہ میرے پاس جب چلنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ کلاک وائز جا رہی ہے, پھر ایک دفعہ یہ اینٹی کلاک وائز جائے گی. اچھا, اس میں مینول جو ہے آپ لوگ اس کو بھی ساتھ ساتھ مینٹین رکھیں. مڈ ٹرم سے پہلے آپ لوگوں نے 8 ایکسپیریمنٹس کر لیے تھے. اس کے بعد یہ کہ 9 سے آن ورڈ جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ پیٹرن آپ لوگوں نے وہی فالو کرنا ہے کہ آبزرویشن میں آپ ایک اسکرین شاٹ لگا دیں. اسکرین شاٹ مطلب پراپر ہونی چاہیے, مطلب کیمرہ موبائل سے نہیں, جو پرنٹ اسکرین سے آپ اسکرین شاٹ لیتے ہیں یا کسی اور ٹول سے, وہ آپ نے ایک پروٹیس پہ جو آپ نے بنایا اس کی اسکرین شاٹ لگانی ہے. اور جو کوڈنگ ہے بے شک وہ پروٹیس میں جو ونڈو ہے سورس کوڈ کی بے شک اسی کی اسکرین شاٹ لگا دیں, یا آرڈینو میں اگر آپ نے کوڈنگ کی ہے تو آرڈینو کے جو آئی ڈی ای ہے اس کی اسکرین شاٹ لگا دیں. تو اس کے لیے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, جو میں نے گوگل کلاس میں ایک مینول جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا, تھیوری وغیرہ آپ وہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو مینٹین رکھنا ہے. اچھا, اور باقی ہارڈ ویئر پرفارمنس کے حوالے سے اس میں یہ کرنا ہے کہ مڈ ٹرم سے پہلے آپ لوگوں کو شاید ٹاسک دیا گیا تھا پک مائکرو کنٹرولر کا, کہ آپ نے کوئی ایک ٹاسک جو ہے شاید ایل سی ڈی کا کہا تھا یا 7 سیگمنٹ کا کہا تھا, وہ ایک آپ نے ہارڈ ویئر پہ امپلیمنٹ کرنا تھا. تو ابھی آپ لوگوں کے پاس پریپریشن لیوز ہوں گی, تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ایک پک مائکرو کنٹرولر کا جو ہے بریڈ بورڈ پہ ایک سرکٹ جو ہیں وہ ویسے پریکٹس کے طور پہ تو سارے ہی کریں, لیکن جو آپ نے پرفارمنس ایکچوئل کرنی ہوگی کم از کم ایک جو ہے آپ کا ریڈی ٹو ڈیمونسٹریٹ ہونا چاہیے پک مائکرو کنٹرولر کا. اسی طرح آرڈینو جو ہے وہ بھی آپ سارے ہارڈ ویئر پہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, کیونکہ بورڈ آپ لوگوں کے پاس ہوگا. اور یہ آپ لوگ گروپ میں مطلب اگر قریب رہتے ہیں, یا بورڈ آئی تھنک ہوگا سب کے پاس, ورنہ یہ کہ آپ شیئرنگ کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی کوشش کریں اس سر کو امپلیمنٹ. جی جی سر برنر تو سب کے پاس نہیں نہ ہوگا, وہ تو ایک تھا صرف. ہاں اچھا صحیح. ہاں اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, باقی کوڈنگ وغیرہ تو ایم پی لیب میں سب کے پاس کمپلیٹ ہیں. تو جب ہم نے سائیکو موٹر جو اس کی پرفارمنس ہوگی ایک ہفتے, اس میں آپ لوگ اپنا سرکٹ جو ہے نا پریپیئر کر کے لائیں بریڈ بورڈ پہ. صرف جو پروگرام آئی سی میں ٹرانسفر کرنا ہے وہ ہم ادھر کر لیں گے, برنر کیونکہ ہوگا ادھر. تو 1 بائی 1 سارے اسٹوڈنٹس بلکہ سارے گروپس جو ہیں 4 کا گروپس ہوگا, ایک گروپ میں 4 اسٹوڈنٹس ہوں گے, تو ہر گروپ جو ہے وہ ایک کم از کم سرکٹ جو ہے بریڈ بورڈ پہ مطلب وہ اس ٹائم بھی ویسے کر سکتے ہیں, وہ پہلے سے نہ بھی کیا ہوا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. کمپوننٹس لیکن کمپلیٹ ہونے چاہئیں ہر گروپ کے پاس, جیسے پہلے کہا سر تھا ایک. جی یہ جو سائیکو موٹر کا جو ایک ویک ہے اس میں ہاں یونیورسٹی آئیں گے. ہاں وہ اس میں یہی اس میں نوٹس کے مطابق تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو 2 ہفتے کے لیے یونیورسٹی آنا پڑے گا.
ایک ہفتے آپ لوگوں کی سائیکو موٹر پرفارمنس ہوگی، جو بھی ہارڈ ویئر پہ آپ لوگوں نے دکھانا ہے وہ ہوگا، اور ایک ہفتہ آپ لوگوں کے ایگزامز ہوں گے۔ تو یہی ہے کہ اس ایک ہفتے میں آپ لوگ کم از کم اگر کٹ آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہونی چاہیے، جو ٹول باکس ہے آپ لوگوں کا، اس میں بریڈ بورڈ، ایل ای ڈیز، پش بٹن، اور بھی جو لیب ٹاسک کے حوالے سے چیزیں ریکوائرڈ ہیں، 7 سیگمنٹ، ایک ایل سی ڈی، وہ آپ لوگ کم از کم کمپلیٹ کر کے آئیں جب آپ یونیورسٹی آئیں گے 2 ہفتے کے لیے، تاکہ وہ پھر کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ آپ لوگ کر لیجیے گا کہ ہر گروپ جو ہے 4 اسٹوڈنٹس کا جو ہے گروپ ہے وہ ایک کٹ جو ہے وہ کمپلیٹ رکھے۔ موٹرز کے حوالے سے موٹر کوئی سی بھی آپ ایک کر لیں، سرو موٹر ہو جائے یا اسٹیپر موٹر ہو جائے یا ڈی سی، ان تینوں میں سے کوئی ایک موٹر کٹ میں آپ رکھ لیں۔ باقی ایک ایل سی ڈی اور ایک 7 سیگمنٹ، کچھ ایل ای ڈیز رکھ لیں، رجسٹر رکھ لیں، پش بٹن رکھ لیں، پوٹینشیو میٹر ایک دو رکھ لیں۔ تو مطلب جو جو کمپوننٹس آپ کے ٹاسک میں ابھی تک جن کی ضرورت پڑی ہے وہ آپ لوگ کم از کم گروپ آف 4 ممبرس میں کمپلیٹ رکھیں اس کو، تو تاکہ ادھر اتنا ٹائم نہیں لگے گا، آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہوں گی تو آپ بریڈ بورڈ پہ بنا سکتے ہیں اس ٹائم فوراً۔ اسی ٹائم بنا کے آپ لوگ 1 بائی 1 برنر سے جو ہے وہ کوڈ آپ کے پاس پہلے سے ہی بنا ہوا ہوگا، وہ آپ ٹرانسفر کر لیں گے آئی سی میں، تو وہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ آرڈینو کا شاید اکثر اسٹوڈنٹس کے پاس ہوگا، اگر نہیں بھی ہے تو بھی آپ لوگوں نے سیمولیٹ تو کیا ہوا ہوگا۔ ہارڈ ویئر پہ جو آپ نے دکھانا ہے وہ سمپلی آپ نے اس ٹائم بورڈ کنیکٹ کرنا ہے، اور جو آرڈینو میں آپ نے پروگرامنگ پہلے سے کی ہوئی ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر کے بس دکھا دینی ہے۔ تو اس طرح میرے خیال سے اس کو ہم کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے اسی دوران آپ لوگوں کا وائوا بھی ہو جائے۔ جو آپ ہارڈ ویئر پرفارمنس کر کے دکھائیں گے اسی میں سے تھوڑے بہت اس سے ریلیونٹ جو ہے کویشچننگ ہو جائے گی، وہی آپ کا وائوا بھی ہو جائے گا، تو وہ تھوڑا آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، تھوڑا ٹائم بچ جائے گا، کیونکہ نیکسٹ ویک پھر آپ کے تھیوری کے ایگزام شروع ہو جائیں گے، تو وہ اس دوران پھر دوبارہ سے وائوا رکھنا یا پھر دوبارہ سے وائوا کے لیے بلانا وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو اس طرح رکھیں گے کہ ایک ہفتہ جو آپ کا سائیکو موٹر ڈومین کے لیے رکھا گیا ہے اس میں ہم ہارڈ ویئر کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں گے، اور وائوا بھی اسی دوران کنڈکٹ کر لیں گے، ساتھ ہی ہو جائے گا۔ مطلب ہارڈ ویئر جب آپ دکھائیں گے کوئی ٹاسک پرفارم کر کے تو وہ وائوا اسی میں ہم کور کر لیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ اسی طرح بہتر لگ رہا ہے۔ کوئی اور اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے آپشن تو بتا دیں، کوئی اس سے بہتر اگر کوئی ذہن میں ہے آپ کے۔ جی ہے کوئی آپ لوگوں کا کوئی سجیشن اس بارے میں؟ اچھا چلیں، اس میں یہ اسٹیپر موٹر کا تو ہو گیا، ایک اس میں جو نیکسٹ پش بٹن والا وہ سمپل ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ود ان ٹائم ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں آج کا سیشن۔ پش بٹن کے لیے یہ ایگزامپل سے کام چل جائے گا۔ اچھا یہ آپ لوگوں کو آئی تھنک کلیئر ہے، یہ اسی طرح آپ لوگوں نے کمپوننٹ جو ہے اٹیچ کر کے کوڈ آپ لوگوں کو میں نے بھیج دیا ہے، وہی آپ سورس کوڈ کی جو ونڈو ہے اس میں آپ اس کو پیسٹ کر دیں، اور یہ آپ کا جو ٹاسک ہے یہ آپ کا اس طرح چل جائے گا۔ باقی اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کے بعد میں جو ٹاسک بھیجوں گا وہ آپ کر لیجیے گا۔ اچھا اس میں بٹن کے لیے جو ہے ایک نیو پروجیکٹ بنا لیتے ہیں، اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ اچھا پھر ہمیں روٹ ڈائریکٹری سلیکٹ کرنی ہوگی، جہاں اپنے پروجیکٹس رکھیں، جہاں اچھا یہ ایک ہی سیکوینس جو ہے یہ فالو کرنا ہوگا، یہ میں نے شاید اسپیس دے دی اس وجہ سے شروع میں آ گیا۔ اچھا یہاں ایک نیو فولڈر،
فولڈر نیم دے لیتے ہیں لیب 15. آسانی کے لیے اس کو ہم بریکٹ میں پش بٹن نیم بھی دے دیتے ہیں. پش بٹن کا اسٹریٹ فارورڈ یہ آپ لوگوں نے آئی تھنک سمولیشن بھی کی ہوئی ہے اور تھیوری میں بھی اس کا ہم نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے نیکسٹ کرنے سے پہلے ڈائریکٹری دیکھ لینی ہے کہ اب یہ دیکھ لیں ڈاکومنٹس میں مائی پروٹیس کا فولڈر ہے اور مائی پروٹیس کے فولڈر میں لیب 15 کے نام سے ایک فولڈر ہے, اس کے اندر یہ ساری فائلس جو ہیں وہ سیو ہوں گی. اس کو نیکسٹ کر دیں, نیکسٹ کر دیں ڈیفالٹ آپشنس پہ اور فنش کر دیں. اب یہاں ایز یوزول سب سے پہلے آپ نے تینوں کو پلیس کر دیں. اچھا, اس میں کوڈ جو ہے وہ آپ لوگ آرڈینو آئی ڈی کھولیں اور اس میں جو فائل اوپن کرتے ہیں فائل اوپن کے آپشن میں جا کے یہ میں آپ کو بلکہ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. یہ پہلے سے بھی کھلا ہوا ہے لیکن جنہوں نے نہیں کھولا وہ دیکھ لیں کہ آپ نے آرڈینو کی آئی ڈی آپ نے اوپن کیا ہوا ہے. اس میں آپ نے یہ اوپن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں جو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں ڈیجیٹل پہ اور ڈیجیٹل کے بعد بٹن پہ کلک کر دیں تو یہ بٹن کی ایگزامپل جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی. تو آپ اسی پروگرام کو یہ کومنٹ ہے اوپر اس کو مرضی آپ کاپی کریں نہ کریں, اسی کو آپ کاپی کر لیں. ہم نے کاپی کر لیا. میں پروٹیس کی شیئر کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اس کو ہم نے پروٹیس میں پیسٹ کر دینا. ٹھیک ہے, یہ پروٹیس کی ونڈو آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اس میں اسی طرح آپ نے لیفٹ کلک کرنا ہے, ڈبل کلک اور ایڈٹ فرم ویئر پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد جو ونڈو آتی ہے اس کو آپ اوکے کر دیں. آ جانی چاہیے تھی. یہ اوکے کریں گے تو سورس کوڈ کی ونڈو آ گئی ہے آپ کے پاس. اب یہ پہلے سے جو وائس سیٹ اپ اور لوپ کا فنکشن بنا ہوا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر کے اپنا جو ہے پروگرام پیش کرنا کیونکہ اس میں سیٹ اپ اور لوپ پہلے سے فنکشن بنے ہوئے. اب اس میں تھوڑا سا کوئکلی اس میں پہلے بھی دیکھا تھا, اس میں ہم نے پن نمبر 2 پہ جو ہے وہ بٹن لگانا ہے اور پن نمبر 3 پہ جو ہے ہم نے سوری پن نمبر 13 جو ہے یہ انٹرنل ایل ای ڈی بھی ہوتی ہے. پن نمبر 13 پہ ہم ایل ای ڈی لگا دیں گے اور اس میں بٹن اسٹیٹ کے نام سے ایک ویریبل ہے, اس کو بائی ڈیفالٹ ہم نے 0 رکھا ہوا ہے کہ بٹن کی آپ کی 2 اسٹیٹ ہوتی ہیں, یا آن ہوتی ہے یا آف ہوتی ہے. تو اس میں سیٹ اپ میں کیا کیا, جو ایل ای ڈی کی پن ہے اس کو آؤٹ پٹ ڈکلیئر کر دیا ہے اور بٹن کی پن کو ان پٹ ڈکلیئر کر دیا اور بٹن اسٹیٹ کو ہم نے اس کی ویلیو کو ہم نے ریڈ کیا ہے. اب بٹن کیونکہ ڈیجیٹل ڈیوائس ہے تو اس کو ہم نے ڈیجیٹل ریڈ کے تھرو اس کی ان پٹ لی ہے. اگر پوٹینشیو میٹر ہوتا ہے کوئی انالوگ ڈیوائس ہے تو وہ انالوگ ریڈ کے تھرو ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ڈیجیٹل ریڈ کے تھرو بٹن کی جو اسٹیٹ ہے اس کو
ایک ویریبل میں سیو کروا لیا اور اس میں یہ ایف کمانڈ کے ساتھ چیک کر لیا کہ اگر بٹن اسٹیٹ ہائی ہے، ہائی مینس کہ اگر وہ پریس ہوا ہے تو ایل ای ڈی آپ کی آن ہو جائے گی ڈیجیٹل لائٹ کے تھرو، اور اگر ادروائز سیکنڈ آپشن آپ کی یہی بچتی ہے کہ اگر بٹن آپ کا پریس نہیں ہوا ہوا، اس کو آپ ایل سیپ سے کرنا چاہیں تو وہ دوبارہ کنڈیشن لگا دیں کہ بٹن اسٹیٹ ایکل ٹو لو، تو یہ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی ایل ای ڈی جو ہے وہ آف ہو جائے گی۔ تو یہاں ہم نے ایک ایل ای ڈی لگانی ہے اس میں پارٹ، لیفٹ سائڈ پہ بھی یہ دیکھ لیا کریں کہ کمپوننٹ ہم نے لگانا ہے تو یہ ٹاپ سے لیفٹ سائڈ پہ جو سیکنڈ آپشن ہے یہ آپ کو کلک کرنی ہوگی، اور پارٹ کے لیے پی پہ کلک کر کے ایک ایل ای ڈی لگانے کوئی ڈائیوڈس میں ایل ای ڈی لکھ کے ڈائیوڈس پہ کلک کریں، یہ زیمر آ رہے ہیں دیکھیں، ایل ای ڈی لاسٹ ٹائم تو ویسے ہم نے یہاں سرچ کی تھی ایل ای ڈی یہاں آگے پر یہ زیمر ساری شو ہو رہے ہیں۔ سب سے نیچے ایل ای ڈی اچھا ایل ای ڈی اسی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے یس سر، یہ ابھی لسٹ نیچے نہیں آ رہی، یہ ایل ای ڈیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو ایک ایل ای ڈی آپ پن نمبر 13 پہ لگا دیں، اور بٹن کا دیکھ لیتے ہیں سویچنگ ڈیوائسز میں شاید مل جائے، نہیں تو ایس سی آر ہے، بٹن جو ہے آپ کا یہ آئی تھنک یہی ہے پش بٹن، ایک پش بٹن لگا دیتے ہیں سورس کوڈ میں، اس میں دیکھیں پش بٹن لگایا ہوا پن نمبر 2 پہ، تو ایک سائڈ پہ یہ پن نمبر 2 پہ لگا دیں، اور سیکنڈ اینڈ جو ہے وہ یہاں سے اس کو پاور دے دیں ٹرمینل، اور یہاں سے پاور، پلیز ٹرمینل اور پاور، یہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، چلو آ گیا ٹھیک ہے۔
رائٹ کلک کر کے کر لیں یا لیفٹ سائڈ پہ جو ٹول بار دیا ہے وہاں سے آپ پاور جو ہے وہ آپ ادھر امپورٹ کر لیں. اب ہوگا یہ کہ جب آپ بٹن پریس کریں گے پن نمبر 2 پہ ہائی اپیئر ہوگا، جب بٹن پریس نہیں کیا ہوا تو اس پہ لو اپیئر ہوگا. اس کو میک شیور کرنے کے لیے ویسے پل اپ رجسٹر بھی لگا سکتے ہیں کہ پل اپ رجسٹر کے تھرو آپ پاور دیتے ہیں اور پھر اس میں گراؤنڈ پھر ساتھ لگا رہے اس طرح دیکھ لیتے ہیں اگر اس طرح چل جاتا ہے. اچھا ایل ای ڈی میرے پاس اب تک شو نہیں ہوئی. چلیے پارٹ میں جانا پڑے گا پہلے. پارٹ میں ڈائریکٹ اگر نظر آ جائے ایل ای ڈی ڈائریکٹ بھی نہیں ہے. ڈائیوڈس میں بھی میرے پاس پتہ نہیں لسٹ میں کیوں نہیں آ رہی. اب یہ آپ لوگوں کو اگر مل گئی ہے تو ایل ای ڈی آپ لگائیں پھر نمبر 13 پہ دوسرے اینڈ اس کا گراؤنڈ کر دیں اور اس کو چلا کے دیکھیں. یہ بٹن پریس کرنے پہ ایل ای ڈی آپ کی سر وہ بائی بھی سرچ کر لیں BIB شاید اس سے BIP BIB سر BIBY DIPY کہہ رہے ہیں. آواز نہیں ڈسٹورشن آپ میسیج میں ذرا ٹائپ کر کے بھیجیں گے. ہاں BIBY ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے تھینک یو. ہاں BIBY یہ آپ باقی اسٹوڈنٹس بھی اس نام سے سرچ کر لیں اور اس کو آپ پن نمبر 13 پہ لگا لیں. دوسرا اینڈ ہم نے گراؤنڈ کرنا ہے تو یہاں لیفٹ سائڈ پہ ٹرمینل پہ یہاں سے بھی گراؤنڈ مل جائے گا. ادروائز آپ رائٹ کلک کر کے وہاں سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ڈسکنیکشن کمپلیٹ ہے. اس کو سیمولیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. سیمولیٹ میں اس کا بٹن پریس کریں. کہ آپ لوگوں کے پاس سیمولیٹ ہو گیا یہ یس سر ہو گیا. ٹھیک ہے ویری گڈ. تو صحیح ہے. اس میں پش بٹن کی بھی یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. اس کو آپ جب ہارڈ ویئر پہ دکھائیں گے وہ بھی سمپل ہوگا کہ آپ نے پش بٹن لگانا ہے اور ایک ایل ای ڈی لگا دیں گے کسی بھی پن پہ تو وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اچھا میرے پاس یہ ابھی تک ویٹنگ میں ہے. یہ سسٹم پتہ نہیں ہینگ ہو جاتا ہے یا یہ پروگریس میں کوئی مسئلہ ہے. بہرحال آپ لوگوں کے پاس چل گیا ہے تو ٹھیک ہے.
کیونکہ جب یہ سیمولیٹ ہوتا ہے سورس کوڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب یہ اس میں ویٹنگ کا سائن بھی آ رہا ہے, سورس کوڈ ڈسپلے ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ ہولڈ پہ ہی ہے, ابھی تک یہ سیمولیٹ نہیں ہوا, لوڈنگ پہ ہی ہے. تو جب یہ آپ کا لوڈ ہو جاتا ہے, سیمولیشن شروع ہو جاتی ہے, کوڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوڈ دیکھنے کے لیے پھر آپ کو سیمولیشن اسٹاپ کرنی پڑے گی. تو ٹھیک ہے, آج کے لیے آپ کے یہ 2 ہی ٹاسک ہیں بس سمپل. اس میں دیکھوں گا اگر کوئی مزید کوئی ٹاسک دینا ہوگا وہ آپ کے میں اسائنمنٹ میں کر دوں گا اپلوڈ. پچھلی اسائنمنٹ جو ہے, پچھلا لیب ٹاسک تھا, اس کا ٹائم میں کل تک بڑھا دیتا ہوں. وہ آپ لوگوں نے بنائی بھی ہوگی یا نہیں بھی بنائی تو کل تک آپ کر سکتے ہیں. باقی رہ گیا LCD ڈسپلے اور 7 سیگمنٹ ڈسپلے والا. تو 7 سیگمنٹ کا تو شاید ہم نے تھیوری میں نہیں کیا, تو یہ بھی ہم دیکھ لیں گے لیب یہ اسی میں نیکسٹ سیشن میں. تو مینول آپ لوگ ساتھ ساتھ ہی مینٹین رکھیں. آج کا تو ٹھیک ہے, نہیں آپ لوگ پوچھ لیں کوئی کوشچن اگر ذہن میں آ رہا ہے ان 2 ٹاسک کے حوالے سے. سر بس ایک سوال تھا. جی جی. اسٹیپر والا جو پروگرام ہم لکھ رہے تھے اس میں سیریل ڈاٹ بگن اور آگے ہاں 9600 لکھا تھا ہم نے. ہاں. جو 9600 لکھے وہ کیا شو کرتا ہے؟ وہ باڈ ریٹ ہوتا ہے. مطلب یہ سیریل کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ بٹس آپ کی نا 1 بائی 1 ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ DLD میں آپ نے پڑھا ہوگا نا, ایک ہوتی ہے سیریل ٹرانسفر, ایک ہوتی ہے پیرلل ٹرانسفر. پیرلل میں یہ ہوتا ہے جتنی بٹس ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. سیریل میں یہ ہوتا ہے ایک بٹ جو ہے وہ پہلے ٹرانسفر ہوگی, پھر سیکنڈ بٹ ہوگی, پھر تھرڈ بٹ ہوگی. تو یہ 9600 جو ہے یہ باڈ ریٹ ہوتا ہے. باڈ ریٹ مینس کہ نمبر آف بٹس ٹرانسفر پر سیکنڈ. مطلب ایک سیکنڈ میں جتنی بٹس ٹرانسفر ہو رہی ہیں وہ باڈ ریٹ کہلاتا ہے سیریل کمیونیکیشن میں. تو اس کا مطلب ہے 9600 بٹس جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے سیریل کمیونیکیشن کے تھرو. تو یہ ویلیو فکس سر ہی یہ ہوتی ہے اس ہم کے سیٹ, علاوہ. ہمارے پاس آپشن ہے سیٹ کرنے کی یا آٹومیٹک اس میں پہلے سے فیڈ ہے؟ نہیں, یہ بائی ڈیفالٹ اس کی 9600 فکس ہے. اگر یہ ویلیو آپ چینج کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی ایرر اس میں آئے گا. آرڈینو میں مطلب یہ فکس ہی ہے سیریل مانیٹرنگ میں نا, کہ وہ 9600 ایک سیکنڈ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اس کو یہ چینج کریں لکھنا گے تو وہ ضروری ہے ہمارے لیے؟ ہاں یہ اس کا کمپلسری ہے. 9600 جو ہے یہ اس میں بتانا ہوتا ہے کہ کتنے کس ریٹ پہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو بائی ڈیفالٹ 9600 ہی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کو لکھنا پڑے گا, وہ خود نہیں اس کو مطلب انڈرسٹوڈ کرتا. جیسے سر ایک ڈیلے یہ کی سوال تھا کمانڈ کہ ہوتی ہے نا. جی جی. جی جی ڈیلے کی کمانڈ بھی جیسے ہے نا کہ وہ ملی سیکنڈ میں تو ان پٹ ہوتی ہے, لیکن آپ کو اس میں لکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنے ملی سیکنڈ آپ کا جو پروگرام ہے وہ ہولڈ پہ چلا جائے. تو لیکن اس میں آپشن ہوتی ہے کہ آپ جتنے مرضی ملی سیکنڈ کر دیں, 1000 کر دیں, 500, لیکن یہاں ان پٹ بھی دینی اور 9600 کے علاوہ نہیں اس میں آپ کچھ لکھ سکتے. سر ایک سوال یہ تھا کہ اسٹیپر ڈاٹ اسٹیپ میں والی جو کمانڈ ہے وہ یہ ڈیفائن کرے گی کہ ایک دفعہ میں کتنے اسٹیپ چلے ہماری موٹر. ہاں, اسٹیپر ڈاٹ اسٹیپ جو آپ نے لکھا تھا نا اس میں کیا کہتے ہیں لوپ کے اندر, وہ تو کمپلیٹ ریوولوشن کے لیے ہے. وہ مطلب 200 ریوولوشنس 200 اسٹیپس پر ریوولوشن ہے, تو وہ کمپلیٹ ریوولوشن کے لیے ہیں. وہ ہم نے سیٹ اپ کے فنکشن کے اندر ڈیفائن کیے تھے کہ ایک اسٹیپ میں وہ کتنے ڈگریز جو ہیں یا کتنے اسٹیپس موو کرے. وہ ہم نے 50 دیے تھے. تو اس کا مطلب ہے ایک اسٹیپ میں وہ ایک دفعہ میں وہ 50 اسٹیپ موو کرے گی موٹر. اگلے اس میں پھر 50 اسٹیپ موو کرے گی. اور اس طرح ہم نے جو کمانڈ دی ہے لوپ کے اندر وہ کمپلیٹ ریوولوشن کے لیے ہم نے دی ہے. وہ جو ہے نا اسٹیپر ڈاٹ اسٹیپ, اور اس میں ہم نے اس کے ٹوٹل ریوولوشنس دیے ہیں, اسٹیپس پر ریوولوشن. تو پازیٹیو میں دیں گے تو وہ کلاک وائز موو کریے, نیگیٹیو میں دے رہے ہیں تو وہی ریورس میں ہو جائے گی, لیکن وہ کمپلیٹ ریوولوشن کے لیے.
اور ایک دفعہ میں کتنے اسٹیپس موو کر رہی ہے وہ ہم نے سیٹ اپ میں بتا دیا کہ ایک دفعہ میں 50 اسٹیپس موو کرنے چاہیے. تو وہ آپ اس کو چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں. 50 کے بجائے آپ اس کو 30 کر لیں یا 10 کر لیں, تو وہ زیادہ اسٹیپس میں پھر وہ ریولیوشن کمپلیٹ کرے گی. کم سر زیادہ 50 کر کے اسٹیپس اس کے کو بعد 50 اسٹیپس اگر ڈیفائن کیا تو اس کے بعد آ کے ایک دفعہ ٹھہرتی ہے پھر اگلا اسٹیپ لیتی ہے. ہاں وہ جیسے اسٹیپ سرو موٹر ہوتی ہے نا, یہ آپ کی اسٹیپ سرو موٹر میں بھی یہ ہے کہ وہ اگلے اسٹیپ پہ جانے سے پہلے ہلکا سا مائنر سا کوئی پاز آتا ہے جس کی وجہ سے وہ وائبریشن تھوڑی سی پروڈیوس ہو جاتی ہے, جرکس آتے ہیں. اسی طرح اسٹیپر موٹر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 50 اسٹیپس اگر ہم نے دیے میں تو 50 اسٹیپ پہ وہ ہلکا سا رکے گی, اس کے بعد پھر وہ اگلی پوزیشن پہ جائے گی. ایک پوزیشن میں وہ 50 اسٹیپ موو کر رہی ہے, پھر اگلی پوزیشن کے لیے پھر اگلے 50 اسٹیپس موو کر رہی ہے. تو ایک دفعہ میں 50 اسٹیپ موو کر کے نیو لوکیشن پہ جا کے ہلکا سا وہ اس کا وہ پوز ہوتا ہے یا جرک ہوتا ہے, وائبریشن تھوڑی سی ہوتی ہے. اگر اس کو ہارڈ ویئر میں آپ دیکھیں گے تو اس میں تھوڑا مزید کلیریفائی ہو جائے گا. اگر آپ 3 موٹر میں سے کوئی ایک آپ لوگوں نے ہارڈ ویئر کے لیے سلیکٹ کرنی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اگر اسٹیپر موٹر کرتے ہیں اس میں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سر. جی اور کوئی کوشچن کسی کے ذہن میں آ رہا ہو؟ اچھا ٹھیک ہے, میرے خیال سے آج کا اتنا ہی رکھتے ہیں. آپ لوگ بھی شاید تھکے ہوئے ہوں گے, عید کے دن مصروف گزرے ہوں گے. تو اس میں ابھی آپ پچھلا کسی کا رہتا ہے وہ کل تک بس کروا دیجیے گا. اگر اس کا میں دوں گا بھی ٹاسک تو وہ 1 ہفتے کا کم از کم ٹائم ہوگا, وہ اس میں اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ پھر پرسوں جو ریمیننگ ٹاسک رہتے ہیں, ریمیننگ لیبس جو ایکسپیریمنٹ رہتے ہیں وہ ہم پرسوں کر لیں گے. پھر اسی ٹائم پہ 2 بجے آ جاتے ہیں پرسوں. تو ایل سی ڈی والا اور سر 7 سیکنڈ والا جو لیکچر ٹائم ہوگا اسی میں کر لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں صبح کے ٹائم؟ ہاں جی, جس ٹائم لیکچر ہے اس ٹائم اس میں کر لیں گے, کیونکہ لیکچر تو نہیں اب ہونا نا. جمعرات کو آپ لوگوں کا ہے تو نہیں کہ مارننگ ٹائم میں؟ سر دیکھ کے بتاتے ہیں. ہاں کیونکہ کسی کا اگر ہو سکتا ہے کسی ٹیچر کا کوئی لیکچر رہتا ہو, وہ میک اپ لیکچر نہ رکھا ہو اس ٹائم. نہیں سر میک اپ تو کوئی نہیں ہے, البتہ شیڈول میں جو ہے بس وہی ہوں گے. شیڈیول میں تھیوری کے ابھی ہو رہے ہیں آپ کے کوئی, یا ہو گئے ہیں سارے کمپلیٹ؟ میرے خیال سے کمپلیٹ ہو گیا ہے. مطلب کسی ٹیچر کے چل رہے ہیں ابھی آج کل آپ لوگوں کے ساتھ تھیوری کے؟ اس میں ٹھیک ہے, پرسوں صبح 9 بجے رکھ لیتے ہیں. صبح 9 بجے تھرسڈے کو رکھ لیتے ہیں. پھر یہ میں کیلنڈر میں بھی اس کو پڑھ لیتا ہوں. پھر 9 بجے ٹھیک رہے گا تھرسڈے والے دن؟ جی ساتھ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ 9 بجے پرسوں رکھ لیں اس کو. جی سر وہ میں شیڈول ہی دیکھ رہا تھا. ہوں تب جو ہے نا وہ لیب ہے ہماری ایم او ایم کی, اچھا. سوری میکانزم کی. صحیح. ٹھیک ہے پھر اس کو پھر 2 بجے پھر ہم رکھتے ہیں جو اس کا ٹائم. یا دیکھ لیں اور جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے. سر ایک منٹ. ٹھیک ہے سر کل آپ رکھ رہے ہیں 9 بجے. پرسوں یہ کل کہہ رہے ہیں پرسوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا
نہیں کل ویڈنسڈے کو میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو بھی تھوڑا گیپ مل جاتا ہے, تھرسڈے والے دن کوئی ٹائم بتا دیتے. اصل میں آج مجھے پتہ نہیں اسلامیت کا لیکچر ہوا ہے کہ نہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کریڈٹ آورس پورے ہو گئے تو پھر تو کوئی نہیں ہونا چاہیے لیکچر. اور یہی ہے کسی کا کوئی سلیبس رہتا ہے یا کوئی لیکچر مس ہوا ہے تو وہ میک اپ ہو سکتا ہے, کوئی ارینج کر لیں. جی اس میں تھرسڈے کو پھر رکھنا پرسوں ہے. آج تھرسڈے کو 2 تھیوری کے لیکچر ہیں تو 1 سے 3. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیب رکھ لیں گے. اچھا 1 سے 3 ہے وہ دن میں. صحیح. ہاں جی چلیں وہ پھر آپ مجھے کل تک بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے سر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں تھرسڈے کو مارننگ میں ٹائم تھوڑا ہے یا آفٹر نون میں, تو وہ پھر اس حساب سے کیلنڈر میں اس کو اپڈیٹ کر دوں گا. بالکل ٹھیک سر. چلیں ٹھیک ہے پھر, آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن جو ہے وہ اس کا بس فائنل ہی ہوگا لیب کے حوالے سے بھی. تو اس کے بعد پھر آپ لوگ بس پریپریشن اپنی کیجیے گا, پریکٹس وغیرہ. تو وہ پھر پیپر میں یا ہارڈ ویئر پرفارمنس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے پھر اپنا انشاءاللہ. خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر پرسوں ملتے ہیں کسی. اوکے اللہ حافظ. جی سر, اللہ حافظ.